بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امام حسین کے بعد جب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں، جس کو بھی معلوم ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا رہا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر نارکین۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ فرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھے کہ ایک نورانی سر ہے جس پر آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے، بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا، حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ پہ زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اور وہ رو رو کے کہنے لگا، اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا، یہ قافلہ شام جا کے رکے گا، کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ راہب نے کہا، میرے پاس 10,000 درم ہیں، ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راہب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زارو قطار رونے لگا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے آواز آئی، اے راہب، یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب، آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے یہ آواز سنی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے راہب، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا، وہ جو 7 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ انہوں نے کہا، وہ دیکھا، پھر کہا، یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے آواز آنے لگی، اے راہب، اپنے سارے بیٹوں کا سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے۔
اور میرے سر کو اٹھاؤ فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچانا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے۔ میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پہ رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو۔ تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور نہ خون نہ حق کبھی چھپتا نہیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اصفیٰ یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔